وہ نکالتا ہے، لیکن راہبانہ زندگی اسلام میں اس کا بالکل وہ ہے نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لکل امت رہبانیۃ و رہبانیت هذه الامہ الجہاد فی سبیل اللہ، کہ ہر ایک امت کی رہبانیت ہوا کرتی تھی، اور میری امت کی جو رہبانیت ہے نا وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ لیکن جو لوگ خانقاہوں میں بیٹھتے ہیں نا، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ رہبانیت اور خانقاہوں کی زندگی یا رہبانیت اور زہد میں فرق ہے بنیادی۔ رہبانیت تو یہ ہوا کرتا تھا کہ بالکل دنیا سے بیزار ہو کر بندہ نہ شادی کرے اور لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرے، لوگوں سے میل جول بھی نہ رکھے، دنیا کو بھی نہ کمائے، شادی بھی نہ کرے وغیرہ، کچھ بھی نہ کرے ایک سائڈ پر۔ تو اس میں حدیث میں کیا ہوا ہے؟ مذمت بیان ہوئی ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں نا؟ یہ ہمارے مذہب یا ہمارے اسلام کا دین کا حصہ نہیں ہے۔ یہ جس طرح ہندو میں بھی جو سنیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، بدھ مت میں جو یہ لوگ ہوتے ہیں یہ اس کو کرتے ہیں، اور عیسائیوں میں سب سے پہلے راہبانہ زندگی انہوں نے اختیار کیا تھا، عیسائیوں میں بھی یہ مرض پھیلی تھی۔ اور وہ مصر کا ایک آدمی تھا جس کا نام تھا انتونی، کون سا نام تھا؟ انتونی وغیرہ، ٹھیک ہے نا؟ دیکھو اس میں کوئی چلہ وغیرہ ہوتا ہے، جادو ٹونا، یہ تو حق ہے نا، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہوتا۔ اسے آپ علیہ السلام پر بھی جادو ہوا تھا، تعویذ کا اثر ہوا تھا، اس میں کوئی نہیں ہے۔ جو اعمال کرتے ہیں یہ بالکل ان اعمال کا اثر ہوتا ہے۔ یہ کچھ خبروں کے ان کا جو بارے میں ان کو علم ہوتا ہے، تو یہ تو حدیث میں بھی ہے اور قرآن کی ایک آیت کی تفسیر بھی ہے کہ یہ شیاطین جو ہے نا یہ اوپر جاتے ہیں آسمانوں کی طرف، تو اللہ تعالیٰ جو فرشتوں کو جو احکامات صادر فرماتے ہیں نا روزانہ کی بنیاد پر، تو یہ جب اوپر جاتے ہیں تو کچھ 100 میں سے 1-2 باتیں وہ سن لیتے ہیں، اور کچھ اپنی طرف سے جھوٹ ملا لیتے ہیں، اور آ کر ان لوگوں کی دلوں میں وہ القاء کرتے پھونک دیتے ہیں، جو لوگ یہ غلط اس طرح کے جو چلے وغیرہ جو کاٹتے ہیں نا، تو ان کو بتا دیتے ہیں، تو ان کے کچھ باتیں ٹھیک ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو شہاب ثاقب ہے، اپن رات کے وقت آسمان میں آپ نے دیکھا ہوگا، وہ بالکل ایسی گولی کی طرح جو روشنی کی وہ لکیر ہوتی ہے نا، یہ فرشتے ان کو وہ مارتے ہیں۔ شہاب ثاقب جو ہے نا وہ کس کو مارتے ہیں؟ ان شیاطین کو مارتے ہیں، کیونکہ ان کو ادھر جانے کی ضرورت اجازت تو نہیں ہے نا شیاطین کو۔ تو یہ ہے، اس سے تو بندہ وہ نہیں کر سکتا، لیکن کا توڑ بھی ہے، توڑ بھی ہے قرآن اور حدیث میں جو ان کے وظائف وغیرہ ہے نا یہ ہے۔ تعویذ حق بھی ہے، تعویذ بھی حق ہے، تعویذ میں کوئی برائی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ ہاں جی بالکل، المعوذتین، بالکل یہ بھی ہے۔ اور سورہ فاتحہ کا کوئی لکھ دے، کوئی بندہ بیمار ہو، سورہ بقرہ بھی ہے، سورہ فاتحہ بھی ہے، اور بھی بہت سے آیات کریمہ وغیرہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، 4 جو ہے نا پہلے ہم نے بیان کیا کہ مذہب کے 4 سرگرم مراقبے ہیں، وہ مراقبے تو وہی ہے، لیکن آپ نے اس کو بس تفصیلاً نہیں، بس صرف موٹا موٹا یاد کرنا ہے کہ 4 مراقبے ہیں اور 4 بلیغ کوششیں ہیں۔ کتنی؟ یہ دو نمبر ہے، 4 بلیغ وہ کوششیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ہے، اور دینداری کے 4 راستے ہیں۔ یہی ہے نا، لیکن اگر آپ یہ یاد نہ بھی رکھیں نا، وہ اتنا آپ سے ڈیپلی نہیں پوچھتے۔ اگر آپ کو سرسری چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا، مثال گوتم بدھ کون تھا، اصل نام کیا تھا، کہاں پیدا ہوا، نروان کیسے حاصل ہوا، زندگی میں تبدیلی کے جو 4 اسباب تھے وہ کون کون سے تھے، اور انہوں نے بڑے فرقے جیسے ہینایان فرقہ ہے، مہایان فرقہ ہے، ہینایان فرقہ ہے، اور یا مثال کے طور پر ان کے لیے جو 2 بڑے گروہ اور بنائے تھے، مثال کے طور پر بخشو تھی اور دنیا دار تھے، بخشو کے کیا کام تھے اور اس طرح دنیا دار لوگوں کے کیا کام تھے ان کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بس آپ یاد رکھیں، تو اگر آپ کو ان کی تفسیر وغیرہ پتہ بھی نہ ہو، جیسے 4 بلیغ کوششیں وغیرہ ہے نا، تو یہ یاد نہیں رہتی، یہ بندہ بھول بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر یہ یاد نہ بھی رہے نا تو اس میں کوئی نہیں، بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ دینداری کے 4 راستے ہیں، 4 بلیغ کوششیں ہیں، اور 4 جو ہے نا وہ مناقبے وہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ دیکھیں نا نیچے دراجے نروان حاصل کرنے کا طریقہ، یہ نروان حاصل کرنے کا طریقہ، گوتم بدھ نے نروان کی کیفیت حاصل کرنے کا ایک مخصوص طریقہ بیان کیا، اور اس نے تن پروری اور تعذیب نفس کے درمیان اعتدال کی راہ تلاش کرنے کی کوشش کی، جس نے 4 اصول سے، یعنی کہ بعض لوگ نروان حاصل کر تو خود کو بڑی مشقت میں ڈال لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہر مذہب کے اندر ہوتا ہے نا، مطلب کہ میں کیسے نروان حاصل کروں، میں کیسے نجات حاصل کروں۔ مثال اسلام میں نروان کی طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا۔ ہلو
ابھی صاف ہے آواز؟ یہ سر آپ کی طرف مسئلہ ہوگا نا سگنل کا، اس وجہ سے۔ اچھا جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نروان کا طریقہ کار ہے کہ اسلام میں نروان کا طریقہ کار کیا ہے، ان نجات کا۔ اسلام میں نروان اور نجات کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ تھا کہ مثال ہے ایمان لے کے آئی اور اعمال صالحہ کرے، بس حقوق العباد اور حقوق اللہ کو ادا کرے، تو یہ نروان ہے اسلام میں۔ اب ہندو مذہب میں نروان کا کیا طریقہ ہے؟ ہندو مذہب میں نروان کا طریقہ اور نجات کا طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر انہوں نے 4 طبقوں میں تقسیم کر دیا اور 4 طبقوں کے الگ الگ کام انہوں نے رکھ دیا، پھر تناسخ کا عقیدہ بھی انہوں نے اختیار کر لیا وغیرہ وغیرہ، ادھر الگ ہے۔ عیسائیت میں نروان کا طریقہ وہ عیسائی تعلیمات وہ تو نہیں رہی، اب تو تحریف شدہ ہے، تو وہ وہاں پر نروان کا طریقہ کار ہے۔ یہودیت میں الگ نروان کا طریقہ کار ہے۔ تو اسی طرح بدھ مت مذہب میں بھی، یعنی کہ گوتم بدھ وغیرہ میں، یہاں پر بھی جو ہے نا نروان کا ایک طریقہ کار وہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کیا تھا ان کی جو طریقہ کار تھا، انہوں نے کیا کیا کہ تہذیب نفس کے درمیان اعتدال کی راہ تلاش کرنے کی کوشش کا، جس نے 4 اصول مطلب تکلیف، اسباب تکلیف، انسدادی تکلیف اور طریق انسدادی تکلیف۔ تکلیف، اسباب کی تکلیف خود کیا چیز ہے، تکلیف کی اسباب کیا چیز ہے، تکلیف کو انسدادی تکلیف کو کیسے روکا جائے، اور طریق انسداد تکلیف کو انسداد کا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ انہوں نے کیا کر دیے تھے، وہ منتخب وہ کر دیے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو گوتم بدھ کی نزدیک اس راستے پر چلنے سے تمام تکالیف کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ بدھ مذہب میں اس راستے کو طے کرنے کی 4 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، جن کی تفصیل وہ یہ ہے، یہ تفصیل ہے۔ تو اگر آپ نے اس تفصیل کو یاد کرنا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر یاد نہ بھی کرے نا تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اتنا تفصیلی وہ نہیں پوچھتے، وہ جو موٹی موٹی باتیں میں نے بتا دی آپ وہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، بس آپ کو اتنا پتا ہو کہ نروان کیا چیز ہے ان کی نزدیک اور طریقہ کار کیا ہے۔ اچھا، آپ نیچے دیکھیں گوتم بدھ کی پیروکار، اس کے پیروکار کون کون سے ہیں۔ اب دیکھو گوتم بدھ کے جو پیروکار ہیں نا وہ ہے